یہ بات ہے 10ویں محرم کی، جب میں نے روزہ رکھنا تھا مجھے سحری کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کھانے کو مل رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو میں نوڈلز ہی بنا کے کھا لیتی ہوں. لیکن میرا یہ پلان فلاپ ہو گیا کیونکہ اوون خراب تھا. تو میں نے اس کا سوئچ اتار کے اس کو چلا تو لیا، لیکن اس میں جو پانی میں نے ابالنے کے لیے رکھا وہ ابلا ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ابلے ہوئے پانی میں آپ نے نوڈلز ڈالنے ہیں تو پھر آپ کے نوڈلز جو ہیں وہ صحیح پکیں گے. اور واقعی یہ صحیح بات ہے کہ ابلتے ہوئے پانی میں ہی نوڈلز صحیح پکتے ہیں، ورنہ وہ خراب ہو جاتے ہیں. میری کوشش رنگ تو لیا یہ گائز، لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ دیکھیں میں نے لگا لیا اس اوون کو خراب سوئچ کے ساتھ. اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسے میرے نوڈلز بنتے ہیں، برباد نہ چلے جائیں. ویسے بھابھی اس میں چائے تو بناتی رہی ہیں، پتہ نہیں نوڈلز کیسے بنتے ہیں. میں نے پانی رکھ دیا گرم ہونے کے لیے، تو اب اللہ کرے صحیح ہو جائے. اور ٹائم بھی کم رہ گیا ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے 3:30. تو اب آج کل فجر ہو جاتی ہے، تو مجھے مطلب 3:10 تک کچھ نہ کچھ کھا پی کے روزہ رکھ لینا ہے. تو اللہ کرے میرے نوڈلز صحیح بن جائیں، آمین ثم آمین. ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں بن جاتے ہیں تو بن رہے ہیں ابھی. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی اپنی پیاری سی نمرہ شیخ، اور میرے چینل زندگی جیو نمرہ کے ساتھ میں آپ کہتی ہوں خوش آمدید. اور آج کافی عرصے کے بعد میں یہاں پہ ایکٹیو ہوئی ہوں اپنے ولاگز بنانے کے لیے. تو میں سحری کر رہی تھی 10ویں روزے کے لیے، اور بریانی تھی وہی میں دوبارہ سے کھانے بیٹھ گئی تھی کیونکہ اور مجھے کچھ بھی نہیں ملا کھانے کے لیے. اور دودھ سوڈا بنا ہوا پڑا تھا فریج میں، تو یہ میں نے جو ہے نا پھر پی لیا اور روزہ رکھ لیا. اور پھر یہ ہے کہ اچانک سے ہوا کیا کہ بندے کو اگلی سانس کا نہیں پتہ ہوتا. قسم سے ہم اپنی طرف سے گمان کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم اپنی طرف سے ساری پلاننگز کر کے بیٹھ جاتے ہیں زندگی میں، لیکن پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا کہ اگلے لمحے اگلے سانس کا نہیں پتہ ہوتا. تو اسی طرح سے اچانک سے خبر آئی کہ میرے خالہ کا بیٹا جو ہے وہ کافی زیادہ بیمار ہے. تو وہ بیمار ہی سنا تھا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ دنیا سے ہی چلا جائے گا. خیر اچانک سے اس کی خبر آ گئی کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اچانک سے، اور بہت ینگ تھا. بہت دکھ ہوا اور بہت افسوس ہوا. خیر میرا تو پروگرام نہیں بن رہا تھا پہلے جانے کے لیے، سرگودا ہے میری خالہ کا بیٹا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ چلو میں چلی جاتی ہوں، کچھ نہیں ہوتا. اچھا، جس کزن کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، وہ میری جو بڑی بھابھی ہیں، وہ آپ نے اکثر ولاگز میں دیکھی ہوں گی، نہیں دیکھی تو جا کے دیکھ لیں. ان کا بڑا بھائی تھا. تو جب خبر آئی تو وہ ان کو بتایا، تو بہت زیادہ مطلب ہمارے گھر میں ہی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بہت ہی زیادہ سوگوار ماحول ہو گیا. اور پھر بھابھی کافی زیادہ سیڈ تھیں، بہت روئی. پھر ان کی پیکنگ شیکنگ کروائی ان کے ساتھ مل کے. باقی یہ کہ پھر ہم 2 دن میں ہی واپس آ گئے، کیونکہ کسی کے گھر جا کے مہمان بن کے رہنا بھی نا اتنی گرمی میں بڑا برڈن ہوتا ہے دوسروں پہ بھی. تو اس لیے پھر ہم زیادہ نہیں رکے. جمعے کو مطلب ہم صبح 4 بجے پہنچے، اور سنڈے کو جو ہے نا ہم 3 بجے والے 2:15 بجے والے ٹائم پہ واپس آ گئے. تو یہ تھا حال احوال. اتنے دن بعد پھر میں اس لیے ایکٹیو ہوئی ہوں کیونکہ اتنے دن پھر میرا دل ہی نہیں کیا، اور میں کافی مطلب برے حالات تھے میرے بھی، سیڈ تھی، افسردہ تھی، جس کی وجہ سے ولاگ بھی نہیں اتنا کوئی خاص بنا پائی. پہلے کا ہی میں نے بنایا ہوا ہے. یہ میرا کزن آیا ہوا تھا ہمارے گھر، تو یہ کھا رہا تھا کھانا وغیرہ. اور یہاں پہ پھر فائنلی میرے نوڈلز بن کے تیار ہو گئے تھے. اور سارا کمال جو ہے نا یہ پاؤڈر کا ہوتا ہے، جو یہ پاؤڈر الگ سے ڈالتے ہیں نا. اب تک مجھے یہ پانی لگ رہا تھا، میں نے کہا میں نے کیا ہی منگوا لیا، لیکن جب میں نے اس میں پاؤڈر ڈالا تو یہ بہت گاڑھا ہو گیا تھا، تھک ہو گیا تھا، اور کھانے میں بھی بہت زیادہ یمی تھے. پنک کلر کے نوڈلز ہیں یہ. خیر گائز، جانے والا چلا جاتا ہے، لیکن دنیا داری ایسے ہی چلتی رہتی ہے، بلکہ اگلے دن سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اگلے صبح سے کیا میت پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ دنیا داری کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ دکھ مجھے لگتا ہے جس کا جاتا ہے نا ماں حیات ہونا، تو سب سے زیادہ دکھ جو ہے وہ ماں کو ہی ہوتا ہوگا. اور تو خیر سارے رشتے ایسے ہی ہیں، گزارا خانہ پوری. اور کبھی کبھی تو سگے رشتے ہی آپ کو اتنا زیادہ مطلب ٹارچر کرتے ہیں، اتنا زیادہ آپ کو اپنی اصلیت دکھاتے ہیں نا، کہ بندہ کہتا ہے کہ اس کی شکل نہ ساری زندگی دیکھنی پڑے، لیکن پھر اللہ کی رضا کے لیے اس کو بندہ معاف کر کے بھول کے تو آگے بڑھ جاتا ہے، یا ہو جاتا ہے سب ٹھیک. خیر باتیں کہاں سے کہاں نکل گئی میری. اور وہ ایک دعا بھی مجھے یاد آ رہی ہے نا کہ اللہ پاک مجھے لوگوں کی اصلیت نہ دکھا، کہ لوگوں کی اصلیت دیکھ کے بس میرا دل دکھتا ہے. تو باقی یہ ہے کہ اللہ پاک شر سے بچائے لوگوں کے، سگے رشتے ہوں، چاہے دوست ہوں، چاہے انجان ہوں، اللہ پاک شر سے بچا کے رکھیں. مخلص اور دل سے جو ویل وشرز ہوتے ہیں نا، اللہ پاک وہ عطا فرمائے زندگی میں، تاکہ زندگی
دیکھو دنیا میں رہنے کے لیے سہارے بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہوئے ہیں. اکیلے تو زندگی نہیں بندہ گزار سکتا. اکیلے اگر رہنے کی کوشش بھی کریں گے نا تو بندہ مینٹلی طور پہ سک ہو جاتا ہے. سو اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اچھے اور مخلص انسان لوگ جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں آئیں تاکہ آپ کی زندگی حسین ہو جائے. پیسہ، دولت، جائیداد یہ سب آپ کو خوشیاں نہیں دے سکتا. ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ کے پاس گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، دنیا کا ہر سہولت ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ آپ دل کی باتیں شیئر کر سکیں یا کسی کو آپ اپنا دل کا احوال سنا سکیں. یہ کبھی بہت زیادہ پریشان ہے تو اپنا دل اس کے سامنے کھول کے رکھ سکیں تو کتنی آپ کو حسرت ہوگی کہ کاش کوئی تو ہوتا اتنا سب ہونے کے باوجود. خیر حسرتیں تو انسان کی ختم ہوتی ہی نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی دل میں خواہش باقی رہ ہی جاتی ہے. تو بس شکر کرنا چاہیے اللہ پاک کا. اور یہاں پہ مجھے نوڈلز کھاتے ہوئے کتنا پسینہ آ رہا ہے ماتھے پہ. خیر ولاگز میں نے وہاں جا کے بھی کوئی اتنا خاص نہیں بنایا. واپسی کا سفر تھا ہمارا ڈے ٹائم کا، بہت مزہ آتا ہے. میں تو سارے راستے باہر ہی دیکھتی آئی، سوئی نہیں. میں نے کہا میں سو گئی تو پھر میں باہر کے نظارے کیسے کروں گی. چاہے افسردگی والا ہی سفر تھا لیکن سفر کرنا چاہیے یار زندگی میں. میں کہتی ہوں بندہ کا نا مائنڈ واقعی کہتے ہیں نا کہ ٹریول سے انسان کا جو مائنڈ ہے نا وہ تھوڑا فریش ہو جاتا ہے، ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزوں کو بندہ پیچھے چھوڑ کے جو ہے نا وہ بندہ موو آن کرتا ہے. تو یہاں پہ پھر ہم واپس آ رہے تھے اور میرا بھتیجا جو سو رہا تھا میری گود میں، اور سفر اتنی جلدی گزر گیا کہ پتہ بھی نہیں لگا. 2:15 ہم بیٹھے تھے تو 5 بجے ہم لاہور بھی پہنچ گئے تھے اتنی جلدی. تو موسم بھی اس دن بہت اچھا ہو رہا تھا. لاہور میں بارش ہوئی تھی پتہ نہیں. تو بڑے مزے کے کھیت کھلیان نہریں کیا کچھ تھا راستے میں. اور کافی عرصے بعد میں نے سفر کیا تھا نا تو میرا دل کر رہا تھا کہ یہ سفر ختم ہی نہ ہو، بس میں گاڑی میں بیٹھی رہوں اور گاڑی ہماری چلتی رہے. لیکن بہت جلدی لاہور آ گیا تھا اس دن. تو آج میں بہت دنوں بعد اوپر آئی ہوں. ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں کتنے دن بعد میں نے روشنی دیکھی ہے. میں ان کو تھوڑی آکسیجن کھا کے آتی ہوں. اور بہت ہو گیا ایموشنل بریک ڈاؤن، 10 دن پورے ہو گئے ہیں. سو اب مجھے نکلنا ہوگا اس بریک ڈاؤن سے مجھے نکلنا ہوگا. سو اس لیے میں نے اسٹارٹ کیا دوبارہ سے. کوشش میں نے پوری کی اپنی طرف سے کہ میں پورا سال روز ولاگ لگاؤں گی، ڈالوں گی، اپلوڈ کروں گی، لیکن گائز مجھ سے نہیں ہو پایا. بٹ ہمت میں نے نہیں ہاری ہے. کوئی بات نہیں، بریک آ ہی جاتا ہے بندے کی لائف میں. تو ماس صفتر تو میں بالکل نہیں بن سکتی. کہ میں کہتی ہوں ہمت ہے اس کی کہ جس نے پورا 365 ڈیز اس نے ولاگنگ کی ہے. لیکن وہ لڑکا ہے یار، کر سکتا ہے. لڑکوں کو ہوتا ہے ایموشنل بریک ڈاؤن؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اچھا خیر اب یہ ہے کہ ہو گیا میرے ولاگ سٹارٹ آج سے. اور انشاءاللہ میں ٹک ٹاک جو میں نے اپنی نیو آئی ڈی بنائی ہے اس پہ بھی میں ایکٹیو رہوں گی. شارٹ والے ولاگز، منی ولاگز، کچھ بھی جو بھی ہوتا ہے سمجھ آیا وہ کروں گی. تو باقی ہے کتنے دن کا یہ ولاگ مکس ہو کے آپ کو میں کرنے لگی ہوں پیش. رکھیے گا دعاؤں میں یاد، آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھنے سے بندہ بہت زیادہ خوش نظر آتا ہے لیکن یہ بندے کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس پہ کیا گزری ہے. خیر رہے میرے ساتھ زندگی میں، اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہی گزارنی ہے زندگی. باقی اللہ پاک خیر کریں. دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا ہے آپ سب نے مجھے. اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت اگلے ولاگ تک کے لیے. اور ابھی میری بازو درد کری ہے کیونکہ میں نے کافی دن بعد ایسے موبائل پکڑے. سو رہے میرے ساتھ اور اللہ حافظ.